بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون صدق اللہ العظیم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ سبق میں ہم نے کفار مکہ کے مسلمانوں پہ مختلف مظالم کے بارے میں پڑھا تھا، اور آج کا یہ سبق اور درس ہمارا اس موضوع سے شروع ہو رہا ہے کہ کفار مکہ نے جب دیکھا کہ مسلمان روز بروز بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ کوئی نہ کوئی مسلمان ہو رہا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ ان کے خلاف کوئی تدبیر کرنی چاہیے۔ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم مغلوب ہو جائیں گے اور اسلام غالب آ جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ حج کا موسم بھی قریب تھا، اور حج کے موسم میں دنیا جہان سے لوگ مکہ مکرمہ آتے تھے، حج ادا کرتے تھے، تو انہیں یہ بھی خدشہ تھا کہ جو دنیا جہان سے لوگ آئیں گے ان کے اوپر اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اثر کر گئیں تو پھر وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے اور مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے ولید ابن مغیرہ کے پاس جمع ہو کر مشورہ کیا، اور ولید ابن مغیرہ ان سب میں سب سے زیادہ عقل مند سمجھا جاتا تھا اور بڑی عمر کا تھا، تو اس کے پاس جمع ہو کے یہ مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حج کے زمانے میں سارے لوگ آئیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کریں گے کہ کون ہے یہ، تو ہمیں ایک بات پہ متفق ہو جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک شخص کچھ کہے اور دوسرا جو ہے وہ اس کی تکذیب کر دے اور وہ کوئی اور بات کہہ دے۔ تو ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ چلو تم لوگ مجھے بتاؤ کہ تم کیا کہو گے، میں سنتا ہوں۔ تو کسی نے کہا کہ ہم بولیں گے کہ یہ کاہن ہے۔ تو ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ نہیں، کاہنوں کا کلام تو میں نے سنا ہوا ہے اور ان کی حالت سے میں اچھی طرح واقف ہوں، یہ کاہن تو نہیں ہے۔ اس کے بعد کسی نے کہا کہ یہ نعوذ باللہ مجنون ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں، جنون کی جتنی بھی کیفیتیں ہیں ان سب کو میں جانتا ہوں اور وہ ان میں نہیں پائی جاتی۔ تیسرے نمبر پہ کسی نے کہا کہ یہ شاعر ہیں اور شعر کہتے ہیں۔ تو ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ نہیں، شاعر بھی نہیں ہے، شعر کے بھی جتنے رموز و اوقاف ہیں ان سب کو بھی میں جانتا ہوں، وہ بھی ان میں نہیں پائے جاتے۔ اس کے بعد کسی نے کہا کہ نعوذ باللہ یہ ساحر ہیں، جادوگر ہیں، جادو کر کے لوگوں کے دلوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں اور ماں باپ میں تفریق کر دیتے ہیں، بیٹے میں اور باپ میں لڑائی کروا دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، جادو کی بھی جتنی کیفیتیں ہیں اور جو منتر ہیں وہ سب میں جانتا ہوں، ان میں اس میں سے کوئی بھی نہیں پایا جاتا۔ اس نے کہا کہ پھر لوگوں نے پوچھا کہ اب آپ بتائیں کہ پھر ہم کیا بولیں۔ تو ولید نے کہا کہ اللہ کی قسم، محمد کے کلام میں ایک رونق ہے اور پاکیزگی ہے اور وہ بہت تازگی ہے اس میں، اور تم ایسا کرو کہ یہ کہہ دینا کہ یہ ساحر ہیں، جادوگر ہیں اور ان سے بچ کے رہو، اور ان کے کلام میں ایسا سحر ہے جو میاں کو بیوی سے جدا کر دیتا ہے اور باپ کو بیٹے سے لڑوا دیتا ہے۔ چنانچہ قریش نے یہ کیا کہ مکہ مکرمہ کے راستے میں لوگوں کو بٹھا دیا، اور جب بھی وہاں سے کوئی قافلہ گزرتا جو حج کے لیے جا رہا ہوتا تو اس کو یہ کہتے کہ بھائی دیکھو، مکہ میں ایک شخص ایسے ظاہر ہوئے ہیں، محمد ان کا نام ہے، ان سے تم ذرا بچ کے رہنا، کیونکہ وہ ساحر ہیں، جادوگر ہیں، اور اگر تم نے ان کی باتیں سن لی تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے درمیان لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے، تفریق ہو جائے۔ تو اس طرح سے انہوں نے اپنا انتظام فرمایا۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ تدبیر انہی کے اوپر پلٹ دی، اور اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع ان لوگوں کو بھی ہو گئی کہ اگر یہ لوگ اس طرح کی حرکت نہ کرتے تو جن کو نہ ہونی تھی ان کو بھی ہو گئی۔ اور جتنے بھی لوگ آئے تھے تقریباً سب کو ہی پتہ چل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں موجود ہیں، انہوں نے اس طرح کا دعویٰ کیا ہے، اور جو بھی ان کے معاملات ہیں وہ سارے کے سارے لوگوں کو پتہ چل گئے، اور یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو گویا کہ پھیلانے والے بن گئے۔ ولید ابن مغیرہ کا یہ جو مشورہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر میں ذکر بھی فرمایا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم يطمع ان ازید کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا۔ یہ آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 26 تک سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے اسی ولید ابن مغیرہ کا ہی ذکر فرمایا ہے، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ساحر اور جادوگر کہنے کا مشورہ دیا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی انہی دنوں میں پیش آیا، اور وہ اس طرح سے ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صفا پہاڑی کے پاس سے گزر رہے تھے، تو ابو جہل وہاں پہ آ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ برا بھلا کہنے لگا، اور بہت زیادہ سخت الفاظ آپ کی شان میں اس نے کہے۔ تو عبداللہ ابن جدعان کی ایک باندی تھی جو وہاں موجود تھی اور یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہاں سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی گزر ہوا، تو اس نے عبداللہ ابن جدعان کی باندی نے ان سے یہ کہا کہ کاش تم اس وقت موجود ہوتے جب ابو جہل تمہارے بھتیجے کو نہایت ناشائستہ کلمات کہہ رہا تھا اور بہت زیادہ برا بھلا کہہ رہا تھا۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر غصے میں آ گئے، اور وہ اس وقت شکار سے واپس لوٹ رہے تھے، اور شکار سے واپس لوٹ کر حرم شریف میں جاتے تھے وہ۔ چنانچہ وہ حرم شریف تشریف لے گئے، اور ابو جہل وہاں پہ بہت سارے دوسرے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے جیسے ہی اس کو دیکھا تو فوراً جا کر جو کمان ان کے ہاتھ میں تھی وہ زور سے اس کے سر پہ ماری، جس سے اس کا سر زخمی ہو گیا، اور یہ کہا کہ تو محمد کو گالیاں دیتا ہے، میں خود بھی ان کے دین پر ہوں۔ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے چاہا کہ اٹھ کے ابو جہل کا دفاع کریں، لیکن ابو جہل نے ان سب کو روک دیا اور کہا کہ نہیں، واقعی میں نے ان کے بھتیجے کو بہت زیادہ برا بھلا کہہ دیا تھا، اس وجہ سے یہ غصے میں آ گئے۔ اس کے بعد کچھ لوگوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کیا تم صابی ہو گئے ہو؟ صابی اس زمانے میں اس شخص کو کہا جاتا تھا جو کہ اسلام قبول کر چکا ہو، اور صابی ویسے بے دین کو کہتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہہ کے پوچھا، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور صداقت خوب اچھی طرح واضح ہو گئی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو آپ فرماتے ہیں وہ سراسر حق ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے آئے، اور وہ خود بیان فرماتے ہیں کہ گھر آنے کے بعد شیطان نے میرے دل میں وسوسہ ڈالا کہ حمزہ تم اپنے آباء و اجداد کے دین سے پھر گئے ہو، ایسی زندگی سے تو موت بہتر ہے۔ حضرت حمزہ فرماتے ہیں کہ پوری رات بہت زیادہ بے چینی کی گزری، بے اطمینانی کی گزری، اور میں اضطراب کا شکار رہا اور یہ سوچتا رہا کہ میں کیا کروں۔ اس کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور یہ بھی ہے کہ حرم شریف میں جا کے نہایت تضرع اور الحاحزاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اگر یہ دین برحق ہے، سچ ہے، اللہم ان کان رشدا فاجعل تصدیقہ فی قلبی والا فاجعل لی مما وقعت فیہ مخرجا، کہ یا اللہ اگر یہ دین برحق ہے اور سچا ہے تو آپ میرے دل میں ڈال دیجئے یہ بات، اور اگر سچا نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ اس سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیجئے۔ تو حضرت حمزہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اچھی طرح سے دعا مانگی تو ایک دم سے میرا دل صاف ہو گیا، اور بالکل اسلام کی حقانیت اور صداقت میرے دل میں روز روشن کی طرح واضح ہو گئی۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور حاضر ہو کے یہ گواہی دی، اشہد
انک لصادق شہادت المصدق والعارف، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ یقیناً سچے نبی ہیں، اور یہ گواہی تصدیق کرنے والے کی گواہی ہے اور پہچاننے والے کی گواہی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی عرض کیا کہ آپ اپنے دین کو علی الاعلان ظاہر فرمائیے، اور خدا کی قسم مجھ کو دنیا و ما فیہا بھی اگر ملے تب بھی آپ کا دین چھوڑ کر اپنے آبائی دین کی طرف واپس نہیں لوٹوں گا۔ اس طرح سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے، اور پھر قریش کو بھی اندازہ ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانا اور آپ کا راستہ روکنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت میں مصروف رہے، اور اسلام کی دعوت آہستہ آہستہ پھیلتی رہی، اور جب کفار نے یہ دیکھا کہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، تو بڑے بڑے جو سردار تھے ان کے، جس میں ابو جہل تھا، عتبہ، شیبہ، ولید ابن مغیرہ، امیہ ابن خلف، اسود بن مطلب اور دیگر جو بڑے سردار ہیں، ان سب نے مشورہ کر کے آپ سے گفتگو کرنے کے لیے عتبہ ابن ربیعہ کا انتخاب کیا۔ وہ جادو بھی جانتا تھا، کہانت بھی جانتا تھا، کاہن بھی تھا، اور شعر بھی کہا کرتا تھا، چنانچہ تینوں صفات اس کے اندر موجود تھیں۔ اس کا انتخاب کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو بھیجا گیا، اور یہ کہا کہ جا کے ذرا آپ سے بات کرو، پوچھو آپ کیا چاہتے ہیں۔ چنانچہ وہ آپ کی مجلس میں حاضر ہوا، اور مجلس میں حاضر ہونے کے بعد یہ کہنے لگا کہ آپ کے حسب اور آپ کے لائق فائق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، مگر افسوس ہے کہ آپ نے پوری قوم میں تفریق ڈال دی ہے۔ آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کو احمق اور نادان بیوقوف بتلاتے ہیں، تو اس وجہ سے میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو الولید، تم کہو، میں سن رہا ہوں۔ تو اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ میرے بھائی کے بیٹے، آپ کا ان سب باتوں سے مقصد کیا ہے، یہ آپ مجھے بتا دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مال و دولت آپ کے پاس موجود ہو اور آپ سب سے زیادہ امیر آدمی بن جائیں، تو ہم سب مل کے آپ کے لیے اتنا مال و دولت جمع کر دیں گے کہ مکہ مکرمہ میں آپ سے زیادہ کوئی اور امیر نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کسی عورت سے آپ کی شادی کر دی جائے، یا جتنی عورتیں آپ چاہیں ان سے ہم آپ کی شادی کر دیں، تو آپ بتائیں، جس عورت سے آپ کہیں گے ہم آپ کی اس سے شادی کروانے کے لیے تیار ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ، اگر آپ کو سرداری چاہیے تو ہم آپ کو مکہ مکرمہ کا سردار بنا دیں گے، اگر آپ کو بادشاہت چاہیے تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں گے، لیکن یہ جو دعوت ہے، اس دعوت سے آپ باز آ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہیں کہنا تھا وہ کہہ چکے ہو؟ تو عتبہ نے کہا کہ ہاں، میں کہہ چکا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب سنو، میں جو کہتا ہوں وہ سنو۔ مجھ کو نہ مال و دولت درکار ہے، نہ تمہاری حکومت اور سرداری مطلوب ہے، میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ نے مجھ کو تمہاری طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور مجھ پر ایک کتاب اتاری ہے، اور مجھ کو یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کے ثواب کی بشارت سناؤں اور اس کے عذاب سے ڈراؤں۔ اور ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی وہ آیات بھی تلاوت کی جو میں نے سبق کے شروع میں پڑھی ہیں، جو سورہ حامیم سجدہ کی آیات ہیں، آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 13 تک۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، بشیرا ونذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون۔ یہ کلام ہے جو رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں صاف اور واضح ہیں۔ ایسا قرآن ہے جو عربی زبان میں اتارا گیا ہے، ان لوگوں کے لیے ناصح ہے جو سمجھدار ہیں، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے۔ حق تو یہ تھا کہ اس پر ایمان لاتے، مگر اکثر لوگوں نے اس درجے اعراض کیا کہ سنتے ہی نہیں۔ یہ آیات ہیں اور آگے بھی ہیں، اگر کوئی شخص اس کو دیکھنا چاہے تو حامیم سجدہ میں آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 13 تک موجود ہیں۔ یہ ساری آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، اور جب آپ یہ تلاوت فرما رہے تھے تو عتبہ جو کہ آپ سے
گویا کہ مناظرے کے لیے آیا تھا اور آپ کو دعوت اسلام سے باز رکھنے کے لیے آیا تھا، وہ دونوں ہاتھ زمین پہ پیچھے کی جانب ٹیک لگا کے بیٹھ گیا اور غور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سننے لگا۔ اور پھر جب آپ اس آیت پہ پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے ڈرایا ہے، تو عتبہ نے آپ کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور یہ کہا کہ اللہ آپ پر رحم فرمائے، ہم پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اور آپ جو ہے وہ گویا اس کے بعد نہ پڑھیں۔ اس کو یہ خوف ہوا، اندیشہ ہوا کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب قوم عاد اور سمود کی طرح ہمارے اوپر بھی نازل نہ ہو جائے۔ اس کے بعد عتبہ کی حالت ہی بدل گئی۔ یہ کلام سن کے اس کو اندازہ ہو گیا کہ نہ تو یہ کوئی شعر ہے، نہ کوئی یہ کاہنوں کا کلام ہے، اور نہ ہی یہ نعوذ باللہ کوئی جادو ہے، بلکہ اس کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ کوئی اور ہی چیز ہے۔ اور جب وہ واپس ابو جہل اور دوسرے سرداروں کی مجلس میں پہنچا تو ابو جہل نے اس کو دیکھ کے یہ کہہ دیا کہ عتبہ وہ عتبہ نظر نہیں آتا جو یہاں سے گیا تھا، عتبہ تو صابی ہو گیا، بے دین ہو گیا۔ عتبہ نے وہاں پہنچ کے کہا کہ دیکھو میں نے ان کا کلام سنا، اللہ کی قسم میں نے کبھی ایسا کلام نہیں سنا، نہ وہ شعر ہے، نہ وہ سحر ہے، اور نہ کہانت ہے، وہ تو کوئی اور ہی چیز ہے۔ اگر تم میری بات مانو تو ایسا کرو کہ محمد کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، اگر تو وہ مغلوب ہو گئے اور ان کو موت آ گئی، انتقال ہو گیا ان کا، تو ایسی صورت میں تمہیں ان سے چھٹکارا مل جائے گا، اور اگر وہ غالب آ گئے تب بھی تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ وہ تو تمہارے قبیلے میں سے ہی ہیں۔ اگر وہ غالب آئیں گے اور ان کی حکومت بنے گی تو یہ تمہارے لیے بھی عزت کا باعث ہوگی، اس وجہ سے تمہیں ان کے بارے میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انہیں ان کے حال پہ ہی چھوڑ دو۔ قریش نے یہ جواب سن کے کہا کہ اے ابو الولید، محمد نے تم پہ بھی جادو کر دیا ہے۔ تو عتبہ نے کہا کہ بھائی میری رائے تو یہی ہے، باقی تم جو کرنا چاہو وہ تمہاری مرضی ہے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ قریش نے ایک عجیب تجویز آپ کے سامنے رکھی، اور بہت ہی بیہودہ اور بے ڈھنگی تدبیر تھی، اور اس میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ قریش نے آپ سے یہ درخواست کی کہ یا تو آپ ہماری بتوں کی برائی بیان کرنا چھوڑ دیں، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو ایسا کر لیتے ہیں کہ ہم اور آپ بیچ میں بیٹھ کے ایک فیصلہ کر لیتے ہیں، 1 سال تو آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں گے اور پھر دوسرے سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے۔ جب یہ تجویز انہوں نے سامنے رکھی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کافرون نازل فرمائی، اور وہ سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد الی آخر السورہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی کہ یہ جو دین اسلام ہے اس میں اس قسم کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کے دین کو قبول کرے، بلکہ یہ تو پورا مکمل دین ہے، اور اس میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے تمام احکام کو مانا جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے 1 سال تو اس کی پیروی کی جائے اور دوسرے سال کسی اور کے دین کی پیروی کی جائے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اور اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد قریش نے آپ کے سامنے کچھ سوالات رکھے اور اپنے کچھ مطالبات رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ آپ تو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، آپ ایسا کریں کہ یہ مکہ مکرمہ میں پہاڑ بہت زیادہ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے ذرا دور دور کروا دیں تاکہ بیچ میں میدان بن جائے اور ہم اچھی طرح یہاں پہ رہ سکیں۔ اور جیسے عراق میں اور دوسرے ملکوں میں، شام میں اور دوسرے ملکوں میں نہریں ہیں شہروں کے اندر، اسی طرح کی نہریں آپ یہاں پہ بھی جاری کروا دیں، کیونکہ آپ تو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، آپ تو اللہ تعالیٰ سے کہہ کے یہ کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ کروا دیا تو ہم سمجھ لیں گے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں اور ہم آپ کی تصدیق کریں گے۔ اور یا پھر آپ ایسے کریں کہ مختلف مطالبات کیے۔ جب یہ انہوں نے پہلا مطالبہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کام کے لیے نہیں بھیجا گیا، خدا نے جو پیغام تمہاری طرف بھیجا تھا وہ میں نے تم تک پہنچا دیا ہے، اگر تم اس کو قبول کرو گے تو یہ تمہاری خوش نصیبی ہے،
اگر اس کو تم قبول نہیں کرو گے تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرما دیں گے۔ اس کے بعد قریش نے کہا کہ چلیں اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو ایسا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہو، اور آسمان سے نازل ہو کے وہ آپ کے ساتھ ساتھ رہے، اور آپ جہاں کہیں دعوت کے لیے جائیں، تبلیغ کے لیے جائیں، تو وہ لوگوں کو بتائے کہ آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ آپ نے پھر بھی یہی فرمایا کہ میں اس کام کے لیے نہیں بھیجا گیا، اور یہ بھی مطالبہ کیا کہ آپ کو باغات، محلات، سونے چاندی کے خزانے بھی عطا فرمائیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ آپ واقعی بڑے آدمی ہیں اور آپ کا بڑا شرف ہے، کرم ہے۔ جیسا کہ آج کل بھی اسی شخص کو ہی بڑا سمجھا جاتا ہے جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہو، جس کے بڑے بڑے محلات ہوں، خزانے ہوں اس کے پاس۔ تو یہ قریش مکہ کا بھی یہی ذہن تھا کہ جس کے پاس مال و دولت ہوگا، بڑے بڑے محلات ہوں گے، سونے چاندی کے خزانے ہوں گے، وہی شخص بڑا بننے کے قابل ہے، اور جس کے پاس یہ موجود نہیں ہوگا وہ بڑا بننے کے قابل نہیں ہے۔ بڑائی اسی میں سمجھتے تھے۔ اسلام نے اس کو بالکل رد فرما دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے اس قسم کا سوال نہیں کروں گا، میں اس لیے نہیں بھیجا گیا، میں تو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تم اگر مان لو گے تو تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت ہے، اور اگر نہیں مانو گے تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرما دیں گے۔ قریش نے پھر کہا کہ چلیں آپ اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ ہم پر کوئی عذاب نازل فرما دیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کو اختیار حاصل ہے تم پر عذاب نازل فرمائے یا مہلت دے، میرے اختیار میں تو نہیں ہے یہ۔ اس پر عبداللہ ابن ابی امیہ جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے کھڑے ہو کے یہ کہا کہ محمد آپ کی قوم نے اتنی باتیں آپ کے سامنے پیش کی مگر آپ نے ایک بات کو بھی منظور نہیں کیا۔ اے محمد خدا کی قسم اگر تم سیڑھی لگا کر آسمان پر بھی چڑھ جاؤ اور وہاں سے تم اپنی نبوت اور رسالت کا پروانہ لکھوا لاؤ اور 4 فرشتے بھی تمہارے ہمراہ آ جائیں اور تمہاری نبوت کی گواہی دیں، شہادت دیں، تب بھی میں تمہیں نبی نہیں مانوں گا اور تمہاری تصدیق نہیں کروں گا۔ اس کے بعد قریش نے جب اپنے سوالات پہ خود ہی غور کیا تو انہیں یہ اندازہ ہوا کہ ہم نے بہت ہی بیہودہ اور بے ڈھنگے سوالات کیے ہیں، چنانچہ انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ ہم یہودیوں کے پاس اپنے 2 لوگوں کو بھیجتے ہیں اور ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کر کے ان سے کوئی سوالات مرتب کروا کے لاتے ہیں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوالات پوچھ کر ہم آپ کی حقیقت اور جو بھی وہ سمجھتے تھے کہ نعوذ باللہ آپ غلط ہیں، ناحق ہیں، وہ ہم واضح کر سکیں۔ چنانچہ انہوں نے نضر ابن حارث اور عقبہ ابن ابی معیط کو مدینہ منورہ روانہ کیا اور جا کر وہاں سے کہا کہ یہودی علماء سے مشورہ کر کے ہم ان سے پوچھو کہ ہمیں کیا سوال کرنے چاہیے۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو یہودی علماء نے ان سے یہ کہا کہ تم جا کے ان سے 3 سوال کر لو۔ پہلا سوال ان سے یہ کرنا کہ وہ لوگ کون ہیں جو غار میں جا چھپے تھے اور ان کا کیا واقعہ تھا۔ دوسرا سوال یہ کرنا کہ وہ کون شخص ہے جس نے مشرق سے لے کر مغرب تک پوری روئے زمین کو چھان مارا۔ اور تیسرا سوال یہ کرنا کہ روح کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اور اگر وہ پہلے 2 سوالوں کے جواب دے دیں اور تیسرے سوال کے بارے میں توقف فرمائیں اور اس کا جواب نہ دیں تو سمجھ لینا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی صورت پیش آئے تو پھر سمجھ لینا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول نہیں ہیں بلکہ نعوذ باللہ کاذب ہیں اور جھوٹے ہیں۔ تو یہ دونوں لوگ وہاں سے بہت ہی زیادہ خوشی اور بہت زیادہ اطمینان کے ساتھ وہاں سے واپس آئے اور قریش سے یہ کہا کہ ہم ایک ایسی چیز لے کے آئے ہیں جس سے بالکل ہی فیصلہ ہو جائے گا اور پتہ چل جائے گا کہ کون حق پہ ہے اور کون ناحق ہے۔ چنانچہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے یہ 3 سوالات پوچھے۔ آپ نے یہ کہا کہ میں ان کے جواب تمہیں کل بتا دوں گا، اور
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و مقتضائے بشریت، چونکہ آپ ایک انسان تھے، اس وجہ سے آپ کے ذہن سے انشاءاللہ کا جو لفظ ہے وہ نکل گیا، آپ بھول گئے اور انشاءاللہ نہ کہہ سکے، جس کی وجہ سے وحی کے آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی، اور کچھ دنوں کے بعد سورہ کہف کی آیتیں نازل ہوئیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بھی بتایا ہے جو غار میں جا چکے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے مخلصین بندے تھے، جو کہ بادشاہ وقت جو کافر تھا اس کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے ایک غار میں چلے گئے تھے، اور وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا تھا، اور بڑی لمبی نیند تھی ان کی، اور بہت کئی سو سالوں بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھایا تھا۔ ان کا مفصل واقعہ سورہ کہف میں موجود ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اس شخص کے بارے میں پوچھا تھا جس نے مشرق سے لے کے مغرب تک پورا علاقہ اور پوری دنیا اس نے چھان ماری تھی، اس کا نام ذوالقرنین تھا، اس کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں فرمایا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ روح کے بارے میں جو پوچھا تھا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے توقف اختیار کیا اور یہ فرمایا کہ قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ روح تو میرے رب کے حکم میں سے ایک حکم ہے، اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے، یعنی تمہارا جو علم ہے اور تمہاری جو عقل ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ تم روح کی حقیقت اور روح کی کیفیت کو سمجھ سکو، اس وجہ سے اس سوال کا جواب دینا تمہارے حال کے مناسب نہیں ہے اور اس کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ چنانچہ وہی ہوا جو یہودی علماء نے ان کو بتایا تھا کہ یہ 2 سوالوں کے جواب دے دیں گے اور تیسرے سوال کے بارے میں توقف فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل وہی جوابات آئے، لیکن پھر بھی قریش نے تسلیم نہیں کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تکلیفیں پہنچانی شروع کر دیں۔ چنانچہ مختلف روایات ہیں جس میں مختلف صحابہ کرام نے اپنے آنکھوں دیکھا حال لوگوں کو بتایا ہے، تاکہ امت کو یہ پتہ چلے کہ یہ دین ہم تک کیسے پہنچا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اپنے نبوت کے جتنے سال گزارے ہیں وہ کیسے گزارے ہیں، ان سب باتوں کا اندازہ ہمیں بھی ہونا چاہیے، تاکہ ہمیں اس دین کی قدر ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت میں اور مزید اضافہ ہو کہ آپ نے ہمارے لیے اور پوری دنیا کی ہدایت کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں، اور کس کس طرح آپ کو ستایا گیا، تکلیفیں پہنچائی گئیں، لیکن آپ پھر بھی دعوت دینے سے بالکل پیچھے نہ ہٹے اور مستقل اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ لوگوں کو یہ فرماتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے، مگر بعض بد نصیب ایسے تھے جو نعوذ باللہ آپ کو گالیاں دیتے تھے اور آپ پر تھوکتے تھے اور مٹی آپ کے اوپر ڈالتے تھے، اور یہی حالت تھی، اور یہاں تک کہ صبح سے لے کے دوپہر ہو گئی۔ اس وقت ایک لڑکی آئی اور پانی لے کے آپ کے چہرہ مبارک کو اس نے دھویا اور آپ کے ہاتھوں کو بھی دھویا، تو میں نے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کی صاحبزادی زینب ہیں۔ اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کے یہ فرمایا کہ اے بیٹی، تو اپنے باپ کے مغلوب اور ذلیل ہونے کا خوف مت کر۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت طارق ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار ذی المجاز میں دیکھا، آپ یہ فرماتے جاتے تھے کہ اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، اور ایک شخص آپ کے پیچھے پیچھے آپ کو پتھر مارتا جاتا تھا جس سے جسم مبارک خون آلود ہو گیا، اور ساتھ ساتھ یہ کہتا تھا یا ایھا الناس لا تطیعوہ فانہ کذاب، اے لوگوں اس کی پیروی نہیں کرو، یہ بہت بڑا جھوٹا آدمی ہے، نعوذ باللہ، اور یہ غالباً ابو لہب ہی ہوگا جو آپ کا سگا چچا تھا اور اس قسم کی حرکتوں میں آگے آگے ہوتا تھا۔ بنی کنانہ کے ایک شیخ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار میں یہ کہتے ہوئے سنا کہ آپ یہ فرماتے تھے
اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ابو جہل آپ کے اوپر مٹی پھینکتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ تم اس کے دھوکے میں نہیں آنا، تم کو لات و عزیٰ سے چھڑانا چاہتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی مستقل اپنی دعوت دیتے رہتے تھے اور اس کی طرف توجہ نہیں فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں 2 بدترین پڑوسیوں کے بیچ میں رہتا تھا، اس میں سے ایک ابو لہب تھا اور دوسرا کوئی اور قریش کا کوئی کافر تھا۔ دونوں آپ کو تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے اور ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ نجاستیں اور غلاظت اور گندگی لا کے پھینکا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے جو تکلیفیں پہنچائی ہیں وہ کسی صحابی سے پوچھا گیا کہ آپ ذرا ہمیں بتائیں، تو انہوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حرم شریف میں نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ ابن ابی معیط نے آپ کی گردن میں کپڑا ڈال کے اس قدر زور سے اس کو کھینچا کہ آپ کا گلا گھٹنے لگا، سانس رکنے لگا۔ سامنے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور عقبہ کو ایک دھکا دیا اور وہاں سے ہٹایا اور یہ کہا اور یہ آیت پڑھی اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور یہ آیت وہ ہے جو کہ فرعون اور حامان نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا مشورہ کیا تھا تو اس وقت ان کے دربار میں ایک شخص موجود تھے جو خفیہ طور پہ اسلام لے آئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئے تھے، تو انہوں نے فرعون کو اس کے اس عمل سے باز رکھنے کی کوشش کی تھی اور یہ کہا تھا کہ تم ایسے آدمی کو کیوں قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور وہ تمہارے پاس بہت ساری نشانیاں بھی لے کے آیا ہے، تو تم ایسے شخص کو کیوں قتل کر رہے ہو؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس واقعے کو بیان فرما کر یہ کہتے تھے کہ ایک مرتبہ ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش نے گھیر لیا اور آپ کو مارتے جاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ انت جعلت الآلہۃ الہا واحدہ، تو نے ہی تمام معبودوں کو ایک معبود بنا دیا ہے۔ ہم میں سے کسی کی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ ہم جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نرغے سے چھڑائیں، اتنے زیادہ تھے وہ لوگ، کوئی بھی جانے کی ہمت نہ کر سکا۔ لیکن اتفاق سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے، انہوں نے جب دیکھا تو وہ دشمنوں کے مجمع میں گھس گئے اور کسی کو مکہ مارا، کسی کو گھوسا رسید کیا، اور جس طرح اس مرد مومن نے فرعون اور حامان کو کہا تھا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی فرمایا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ یہ روایت بیان کرتے ہوئے رو پڑے اور یہ فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آل فرعون کا وہ جو آدمی تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کر رہا تھا وہ افضل تھا یا ابو بکر افضل ہے؟ لوگ خاموش رہے تو انہوں نے خود فرمایا کہ خدا کی قسم ابو بکر کی ایک گھڑی فرعون کے مرد مومن کی تمام زندگی سے بدر جہاں بہتر ہے۔ اس نے تو اپنے ایمان کو چھپایا اور ابو بکر نے ایمان کو ظاہر کیا، اس نے صرف زبان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد و نصرت کی، اعانت کی، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں پیروں سے اور اپنے عمل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی۔ اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑانے کے الزام میں اور اس کی پاداش میں اتنا زیادہ مارا گیا کہ آپ کا سر اتنا زخمی ہو گیا کہ اس پہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے تھے، یعنی اتنے زیادہ زخم تھے کہ ہاتھ لگانے کی بھی گنجائش نہیں تھی سر پہ۔ تو یہ تکلیفیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرات صحابہ کرام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا دیگر صحابہ ہوں، ان سب نے دین اسلام کے لیے برداشت کی ہیں۔ اسی طرح اس حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، عقبہ ابن ابی معیط، ابو جہل
اور دوسرے کچھ سردار بیٹھے ہوئے تھے. جب آپ ان کے پاس سے گزرتے تو وہ مختلف نازیبہ کلمات آپ کی شان میں بولتے اور آپ کو برا بھلا کہتے. ایک چکر جب آپ نے لگایا آپ خاموش رہے. دوسرے چکر پہ آپ آئے، پھر انہوں نے یہی کہا. تیسرا چکر جب آپ نے کیا اور ان کے پاس پہنچے، پھر انہوں نے یہی کہا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس رک گئے اور ان کے پاس رک کر آپ نے یہ فرمایا کہ خدا کی قسم تم باز نہ ہوگے یہاں تک کہ تم پر اللہ کا عذاب جلد نازل ہو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر وہاں پہ جتنے بھی لوگ تھے وہ سب کے سب کانپنے لگے، چونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بھی ارشاد فرماتے ہیں وہ بالکل سچی ہوتی ہے، اور آپ کی جو بھی باتیں ہیں، جو بھی پیشن گوئیاں ہیں، وہ ساری کی ساری پوری ہوتی ہیں. اس وجہ سے انہیں سخت خوف لاحق ہو گیا کہ ہم پہ بھی بہت جلد اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جائے گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حرم شریف میں نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے جو دوست تھے وہ بھی وہاں موجود تھے. ابو جہل نے کہا کہ کوئی شخص ایسا ہے جو فلاں اونٹ کی اوجڑی اٹھا کے لائے اور جب محمد سجدے میں جائیں تو ان کے اوپر رکھ دے اس کو. تو ان سب میں جو سب سے زیادہ شقی تھا، بدبخت تھا، عقبہ ابن ابی معیط، وہ اٹھا اور وہ اوجڑی لے کے آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے پڑھتے سجدے میں گئے تو اس نے وہ اوجڑی آپ کی پیٹھ پہ رکھ دی، پشت پہ رکھ دی، اور کفار اور مشرکین یہ منظر دیکھ کے ہنس رہے تھے اور ہنسی کے مارے ایک دوسرے پہ گرے جا رہے تھے اور لوٹ پوٹ ہو رہے تھے. اس موقع پہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ 4 یا 5 سال کی تھیں، وہ دوڑتی ہوئی آئیں اور آپ سے اس بوجھ کو ہٹایا. آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور قریش کے لیے 3 مرتبہ بددعا فرمائی. قریش نے جب یہ بددعا سنی تو بہت زیادہ ان کو یہ برا لگا، چونکہ حرم شریف میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا جن کی ساری باتیں پوری ہوتی تھیں تو ان پہ بہت زیادہ شاک گزرا. اور اس کے بعد آپ نے خاص طور پہ ابو جہل، عتبہ ابن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ، ولید ابن عتبہ، امیہ ابن خلف، عقبہ ابن ابی معیط اور عمارہ ابن الولید کے لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ نام لے کر بددعا فرمائی. اور ان میں سے اکثر بدبخت وہ ہیں جو کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے اور وہاں پہ ذلیل و خوار ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرمایا کہ ابو لہب اور عقبہ ابن ابی معیط یہ دونوں میرے پڑوسی تھے اور بدترین پڑوسی تھے، میرے دروازے پہ نجاستیں لا کے ڈالا کرتے تھے. تو یہ وہ کچھ مختصر حالات ہیں، اور حالات کیا ہیں بلکہ ان کی صرف کچھ جھلکیاں ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرات صحابہ کرام نے برداشت کی ہیں. اور اس میں ایک یہ بھی سوچنے کا پہلو ہے کہ جو شخص جتنے بڑے عہدے پہ فائز ہوتا ہے اس کو اگر کوئی چھوٹی سی بھی کوئی تکلیف پہنچے تو اس کو برداشت کرنا اور زیادہ مشکل ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف نبی ہی نہیں بنایا بلکہ انبیاء کرام کا بھی سردار بنا کر بھیجا ہے، اور آپ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ کی بزرگی اور آپ کا کمال بے مثال ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس منصب پہ اور اس درجے تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہنچایا ہے کہ جہاں تک دنیا جب سے بنی ہے اس وقت سے لے کے آخر دنیا تک، آخری انسان تک کوئی بھی آپ کے منصب تک پہنچنا تو دور کی بات، آپ کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا محبوب بنایا ہے اور دنیا کو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ہی اس پوری دنیا کا وجود قائم فرمایا ہے، اور آپ کا جو دین اسلام ہے اسی کی بدولت یہ دنیا قائم ہے. جب اس دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ قیامت قائم فرما دیں گے. ان سب چیزوں کے باوجود، ان سب منصبوں کے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیفیں پہنچائی گئیں وہ بھی بہت بڑی ہیں. اور جب آپ کے منصب اور آپ کے عہدے کو دیکھتے ہوئے ہم ان تکلیفوں کو دیکھتے ہیں تو کہاں وہ پیغمبر جو کہ
انبیاء کرام کے سردار ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، ان کو کبھی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، کبھی ان کے پیٹھ کے اوپر اونٹ کی اوجڑی اور گندگی ڈالی جا رہی ہے، اور کبھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان کے اوپر تھوکا جا رہا ہے، ان کے اوپر مٹی اڑائی جا رہی ہے، ان کو نعوذ باللہ گالیاں دی جا رہی ہیں۔ تو یہ وہ ساری تکلیفیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے لیے برداشت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے والے بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔